ہم سب مسلمان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہر آن ہر گھڑی ہماری زندگی شیطان اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان دین کی زندگی پہ چلنا شروع کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے نفس، دوسرے نمبر پر ہے شیطان، تیسرے نمبر پر ہے ماحول، اور چوتھے نمبر پر ہے معاشرہ۔ انسان کا جو نفس ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو تو قابو کر لیا جاتا ہے لیکن نفس ساتھ رہتا ہے، اور شیطان یہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اور نفس اور شیطان مل کر انسان کو کوشش کرتے ہیں گناہ کی طرف لے جائیں۔ نفس اور انسان کی طبیعت وہ گناہ کی طرف لپکتی ہے۔ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، یہ جو نفس ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب اس نفس کی بھی اصلاح ضروری ہے، اور اسی طرح شیطان سے بچنا بھی ہے۔ پھر ساتھ میں جس ماحول میں انسان رہتا ہے تو وہ ماحول بھی گناہ کی طرف اس کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، تو انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور پھر معاشرے کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، مختلف کام ہو رہے ہیں، تو وہاں سے بھی انسان کو گناہ کی طرف دعوت ملتی رہتی ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں جب مل کر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اٹیک کرتی ہیں، تو انسان کے لیے دین پر چلنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے آسان جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے، ان میں ایک تو عمومی طریقہ ہے جس کو ہم تبلیغ کی محنت کہتے ہیں، کہ آدمی اپنے آپ کو تبلیغ کی محنت میں لگا کر ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے، نفس کی بھی اصلاح کرے، شیطان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اچھے ماحول کو اختیار کرے، ایسا معاشرے میں رہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کو حکم دیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے ماحول میں چلتے ہوئے پھر کہیں اٹک جاتا ہے، تو ہمارے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر انسان کو ضرورت پڑتی ہے کسی مرشد کی جو اس کی اصلاح کرے، اور اس میں وہ جو اصلاح کا جو سلسلہ ہے وہ کسی شیخ سے ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ کون ہونا چاہیے؟ شیخ وہ ہوتا ہے جو خود سنت کی اتباع کرنے والا ہو۔ سب سے آسان انداز میں اگر کسی کو شیخ کو پہچاننا ہے تو شیخ وہ ہے جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہو اور سنتوں کی طرف ترغیب دیتا ہو۔ آج ایک معاشرے میں یہ چیز بھی سمجھی گئی ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو کسی خیر کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو لمبے لمبے ایسے وظائف میں پڑ جاتے ہیں جو وظائف ہمارے مشائخ سے بھی منقول نہیں ہیں، اور بعض مرتبہ اسی کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ پھر نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، عبادات بھی کمزور ہو رہی ہیں، اور اخلاق اور معاشرت پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے، تو یہ انسان کی زندگی بہت کمزور بن جاتی ہے۔ اس لیے شیخ کی جب ضرورت ہے تو شیخ وہ ہو جو اتباع سنت کی طرف آدمی کو لے کے چلے، اور اس کی دین اور دنیا دونوں کی فکر کرے، اس کو رہنمائی کرتا رہے۔ اچھا، اب جب آدمی بیعت ہو جاتا ہے تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو بیعت کرنا ہے یہ اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہاں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی نے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیا اور بیعت کر لی تو اب اس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، پوچھ کے قدم رکھنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔
ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کو شو پیس نہ سمجھو کہ تم نے جو ہے وہ شیخ سے بیعت کر لی اور بس تم یہ کہو کہ بس میں دنیا کو بتا سکوں کہ میرا بھی شیخ ہے. نہیں، اب وہ جس طرح زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے اس طرح زندگی گزارو. فرماتے تھے کہ تصوف کا خلاصہ شیخ کی عقیدت ہے. اگر شیخ دن کے وقت میں جب کہ سورج سر پر ہے یہ کہے کہ رات ہے تو کہو جی ایسا ہی ہے، اور جب رات کالی ہو، انتہائی اندھیرا ہو، اور شیخ کہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو کہو جی ایسا ہی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیخ جو اس کو دین کے اوپر لے کے چل رہا ہے، اب اس کی بات مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، میں نے اپنے شیخ کی بات پر چلنا تاکہ میں اپنے دین کو ٹھیک کروں. تو چونکہ انسان کی روحانی ترقی میں نفس، شیطان، ماحول، معاشرہ رکاوٹ بنتے ہیں، تو شیخ اس کا راستہ سمجھاتا ہے. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں راستہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں یہ کیسا راستہ ہے، یہ تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کیا ہے تو آپ اس کے مشورے سے چلیں. اور مشورہ کیا ہے کہ آپ اپنے معاملات اس کو بتاتے رہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنے کی چیز ہے، بعض مرتبہ لوگ کسی اللہ والے سے بیعت کرتے ہیں تو ان کی مجلس میں نہیں جاتے، ان کے بیانات میں شریک نہیں ہوتے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو جب سوال پیش آئے تو اسی وقت جواب دیں. بعض اوقات شیخ کو کوئی بات مستحضر نہیں ہوتی یا اس کی طبیعت نہیں ہوتی تو وہ بات نہیں کہے گا. آپ کے ذمے ہیں کہ آپ اپنی بات شیخ کو پہنچاتے رہیں. جب وہ ضرورت محسوس کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اس پر رہنمائی کرتے رہیں گے. تو ان کی مجلس میں شریک ہوں، ان سے رابطہ رکھیں. اور ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی ایسے اللہ والے سے تعلق جوڑیں جس سے استفادہ آسان ہو، آپ کا اس سے رابطہ رہے، وہ آپ کو رہنمائی کرتا رہے. تو یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. جب آدمی ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے تو آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے بیعت کی جاتی ہے. بیعت کا عمل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے بھی جو ہے بیعت کی ہے. اور یہ ایک مستقل سلسلہ ہے مشائخ کا. اور بیعت، تصوف و سلوک یہ کیا ہے؟ اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہت بڑے عالم نے پوچھا کہ آپ مجھے اس کا سمجھائیں کہ یہ کیا ہے. تو فرمایا کہ تصوف اور سلوک کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے سامنے پوری زندگی ہے. اپنے آپ کو سپرد کر کے چلنا یہ انسان کے لیے سب سے اہم ہے، اور اسی میں عافیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com